رمضان الکریم منانے کے پرکیف انداز. پہلے اسے سنیے. اللہ پاک نے دنیا میں مختلف قوم و نسل کو مختلف رنگ و صورت میں پیدا فرما کر دنیا کے مختلف مقامات میں بسایا ہے. رمضان الکریم اللہ پاک کا مہینہ ہے. رمضان الکریم کی جلوہ گری ہوتے ہی لوگوں کا دل عبادت، تلاوت، نماز اور روزے کی طرف مائل ہو جاتا ہے. دل کا یہ میلان کوئی نئی بات نہیں، بلکہ صدیوں سے یہ معاملہ ایسے ہی ہے. اب بھی اس کے نظارے دنیا بھر میں عام ہیں. اس رسالے میں نہ صرف گزشتہ صدیوں میں عبادات کے حوالے سے مسلمانوں کے کچھ معاملات کا خوبصورت بیان ہے، بلکہ کم و بیش 11 ممالک کے موجودہ معاملات رمضان کو بھی ذکر کیا گیا ہے. الحمدللہ الکریم. اس رسالے کی تیاری کے لیے کم و بیش 30 ممالک کے عاشقان رسول سے معلومات لینے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ کریم کی توفیق سے آئندہ سالوں میں رمضان الکریم کے موقع پر مزید ممالک کے عاشقان رسول کے معاملات زندگی اسی انداز سے بیان کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ کریم ہمیں اپنا پیارا پیارا مہینہ رمضان الکریم خیر سے نصیب فرمائے اور پھر اپنی رضا کے مطابق عبادت، تلاوت، نماز، تراویح اور نوافل کی کثرت کے ساتھ اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نیز اللہ کریم کا کریم مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سے راضی ہو کر رخصت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عرفان مدنی ٹی وی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری ہے کہ عرفان مدنی ٹی وی کے ساتھ 2 نیو یوٹیوب چینلز کا آغاز کر دیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں عرفان مدنی ٹی وی. جیسے ہی چینل کا نیم سامنے آئے اس پہ کلک کریں، پھر تھوڑا سا سکرول کریں، وہاں آپ کو میرے 2 نیو فیچرڈ چینلز نظر آئیں گے. ایک کا نیم ہے عرفان قرآن وائس اور دوسرے کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان. عرفان قرآن وائس میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان، جس میں آپ کو حاجی عبدالحبیب اتاری کی وائس میں قرآن پاک کی تفسیر سننے کو ملے گی. یہ چینل صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ کا رشتہ قرآن پاک سے مضبوط ہو سکے. سیکنڈ چینل کا نیم ہے مدنی مسائل بائی عرفان. اس چینل پہ آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت سے لیے گئے اسلامی سوال جواب اور ایسے اسلامک رسالات جس میں امیر اہل سنت کی جانب سے اسلامک سوال جواب بتائے گئے ہیں. میری آپ سب سے محبت بری گزارش ہے کہ ان دونوں چینلز کو اوپن کریں، ویڈیوز دیکھیں اور لازمی سبسکرائب کریں. آپ کا سپورٹ میرے لیے صرف مدد نہیں، ایک روحانی تعلق کا اظہار ہے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئیے اس ہفتے کا رسالہ سنتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان الکریم منانے کے پرکیف انداز. دعائے عطار. یا اللہ پاک جو کوئی 24 صفحات کا رسالہ رمضان الکریم منانے کے پرکیف انداز پڑھ یا سن لے، اسے ماہ رمضان کی محبت سے نواز کر خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے والدین سمیت بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ دے کر اپنے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود شریف کے سبب مغفرت ہو گئی. واقعہ حضرت عبداللہ بن صالح صوفی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محدث یعنی احادیث مبارکہ بیان کرنے والے عالم صاحب کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا مجھے بخش دیا. پوچھا کس سبب سے؟ کہا اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھنے کے سبب.
بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مصر میں ہلال رمضان دیکھنے کا رواج کہا جاتا ہے کہ 8ویں صدی ہجری میں مصر کے شہر ابیار میں 29 شعبان شریف کو ایک محفل ہوتی جس کا نام یوم رکبہ تھا۔ وہاں کے عاشقان رسول اس دن کو رمضان کریم کا چاند دیکھنے کا انتظار کرنا کہتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ شعبان شریف کی 29ویں تاریخ کو عصر کے بعد شہر کے علماء کرام اور معزز یعنی عزت دار لوگ قاضی کے گھر جمع ہوتے۔ دروازے پر امامہ شریف باندھے ایک فرد آواز لگانے کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ جب شہر کا کوئی عزت دار شخص آتا تو وہ شخص آنے والے مہمان کا استقبال کرتا۔ قاضی اور مجلس میں بیٹھے لوگ کھڑے ہو کر اس کا احترام کرتے۔ جب سب جمع ہو جاتے تو قاضی اور ان کے ساتھ تمام لوگ سواری پر سوار ہو کر شہر سے باہر ایک اونچی جگہ جاتے جہاں ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا۔ اس مقام کو قالینوں اور بچھونوں سے آراستہ کیا جاتا۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد سب حضرات شہر کی طرف واپس لوٹ آتے۔ واپسی پر ماہ رمضان مبارک کا استقبال اس شان و شوکت کے ساتھ ہوتا کہ ان کے آگے آگے شمعیں، مشعلیں اور فانوس ہوتے اور دکاندار اپنی دکانوں پر شمعیں روشن کر دیتے تھے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عاشق ماہ رمضان امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ لکھتے ہیں، یہ کیوں ہر طرف شور صلی علی ہے، نظر چاند رمضان کا آ گیا ہے، خوشا ماہ رمضان پھر آ گیا ہے، در رحمت ایک بار پھر واہ ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہلال رمضان اور معمول امیر اہل سنت الحمدللہ علی احسانہ۔ سال ہر سال سے عاشق ماہ رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ عاشقان رسول کے ساتھ شعبان شریف کی 29 تاریخ کو ہلال رمضان کی زیارت کا اہتمام فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ رمضان کریم کی آمد پر بڑے خوش نظر آتے ہیں۔ چند سالوں سے اس پرکیف محفل کے مناظر لائیو مدنی چینل اور امیر اہل سنت کے فیس بک پیج پر دکھائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہلال رمضان نظر آتا ہے امیر اہل سنت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں موجود نئے مہینے کے چاند کو دیکھنے کی دعا پڑھ یا پڑھا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں اور عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ قمری یعنی اسلامی مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اس کے بعد کی راتوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔ یہ دعا پہلی، دوسری اور تیسری رات تک پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان کریم کا چاند دیکھنے کا مسئلہ یاد رکھیے، 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ نمبر 1 شعبان، 2 رمضان، 3 شوال، 4 ذی قعدہ، 5 ذی الحجہ۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کریں، اور رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے اور ذی قعدہ کا ذی الحجہ کے لیے اور ذی الحجہ کا بقر عید کے لیے۔ واجب کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر شہر سے چند لوگوں نے ان مہینوں کا چاند دیکھ لیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، اور اگر کسی نے بھی نہ دیکھا تو سب تارک واجب یعنی واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوئے۔ لہذا ان مہینوں کا چاند دیکھیے، انشاءاللہ واجب کفایہ ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ آج عطار خوب ہے شاداں،
ہاں زمانے میں آ گیا رمضان، اس کی بخشش کا ہوگا اب سامان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پورا ماہ نیکیوں میں گزارنے والے قوس مصر کا ایک نہایت عظیم شہر ہے۔ یہاں مساجد اور مدارس بڑی تعداد میں ہیں۔ مشہور سیاح ٹورسٹ ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ شہر کے باہر شیخ شہاب الدین بن عبد الغفار رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ ہے۔ یہاں صوفیوں کا رش رہتا ہے۔ اس شہر میں ہر سال ماہ رمضان میں ایسے نیک لوگ جمع ہوتے ہیں جو دنیاوی معاملات سے فارغ ہو کر سارا مہینہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ دعوت اسلامی اور پورے ماہ رمضان کا اعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہو سکے تو زندگی میں کم از کم ایک بار پورے رمضان مبارک کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پورے ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف بھی فرمایا ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حقیقی عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر آپ نے چند سال پہلے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا ارادہ فرمایا اور اس کی ترغیب دلائی تو سینکڑوں عاشقان رمضان دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے جمع ہو گئے۔ پھر اس سال کے بعد سے اب 2026 تک ہر سال پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہو رہا ہے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا ایک باقاعدہ شعبہ بن چکا ہے تاکہ اس عبادت کے مہینے کو اللہ پاک کے پاکیزہ گھر مسجد میں گزار کر اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ ویسے بھی اعتکاف کا لغوی معنی ہے ایک جگہ جمع رہنا، مطلب یہ کہ معتکف اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا سلسلہ پاکستان میں کم و بیش 29 مقامات پر اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہے۔ اس علمی اور روحانی ماحول میں قرآن کریم درست پڑھنے کا طریقہ، سنتیں، آداب، مختلف دعائیں اور فرض علوم، نماز، وضو، غسل اور روزہ وغیرہ کے ضروری احکام بتائے اور سکھائے جاتے ہیں۔ ترغیب اور شوق دلانے کے لیے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت میں اعتکاف کرنے والے چند معتکفین دعوت اسلامی کے تاثرات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی سنیے اور پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے متعلق اپنا ذہن بنائیے۔ ایک معتکف کا کہنا ہے، پورے ماہ رمضان ہزاروں اسلامی بھائی رنگ و نسل، قوم اور زبان سے بالائے طاق ہو کر اعتکاف میں بھائی بھائی بن کر وقت گزار رہے ہیں۔ گویا اسلام کی حقانیت یعنی سچائی دکھا رہی ہے۔ ایک معتکف کچھ یوں کہتے ہیں، فیضان مدینہ میں آنے سے پہلے مجھے بولنے کی تمیز نہیں تھی، لڑنا جھگڑنا آوارہ گردی کرنا میرا کام تھا۔ الحمدللہ میں نے یہ سب کام چھوڑ دیے ہیں۔ یہ اعتکاف میری زندگی کا پہلا اعتکاف ہے اور زندگی میں پہلی بار میں نے مکمل رمضان کریم کے روزے رکھے ہیں۔ اب ہر رمضان میں پورے روزے رکھوں گا۔ کوئی کہتا ہے کہ پہلی بار احساس ہوا کہ رمضان اس طرح بھی گزارا جا سکتا ہے، تو کوئی کہتا ہے زندگی میں کئی رمضان آئے اور گزر گئے، ہمیں یہاں آ کر پتہ چلا کہ ماہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے۔ تمام عاشقان رسول کی خدمت میں التجا ہے کہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں کم از کم ایک بار پورے مہینے کے اعتکاف کی ضرور سعادت پائیے۔ پیارے اسلامی بھائی چلے آؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خالی دامن مرادوں سے بھر جاؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شامی عاشقان رمضان کی افطاری۔
شام کے دارالخلافہ دمشق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہاں رمضان کریم میں کوئی بھی شخص اکیلا روزہ افطار نہیں کرتا۔ بڑے یعنی مالدار لوگ اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں اور غریبوں کو بھی اپنے ساتھ افطار کراتے ہیں۔ تاجر حضرات بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جبکہ غریب اور گاؤں دیہات کے رہنے والے ہر رات ایک دوسرے کے گھر یا کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ ہر ایک جو کچھ ساتھ لایا ہوتا ہے وہ سب مل کر افطار کرتے ہیں۔ سخی بزرگ حضرت حماد رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک کی ہر رات 50 آدمیوں کو اپنے دسترخوان پر بلاتے، جو آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ روزہ افطار کرتے، اور جب عید کا دن آتا تو ہر ایک کو کپڑے اور 100 درہم عنایت فرماتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رمضان، رمضان کریم میں روزے کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات میں بھی اضافہ کر دینا چاہیے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ ذہن نصیب غریب روزے داروں، ناداروں، سفید پوش رشتہ داروں وغیرہ کی مالی امداد کی، تراویح اور دیگر عبادات کی بھی صورت ہو جائے۔ بے شک کئی عاشقان رمضان وقت افطار مختلف مقامات پر افطاری کے سٹالز لگاتے ہیں، لیکن گھروں میں موجود غریب پردے دار روزے دار خواتین ان نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ نابالغ چھوٹے بچوں جن پر ابھی روزے فرض نہیں، وہ بھی افطار کی ان رونقوں کو دیکھنے اور کھانوں سے محروم ہو جاتے ہوں گے۔ اگر ہمارے دسترخوان پر رنگ برنگے شربت، جوس، عمدہ کھانے کی ڈشیں، کئی قسم کے پھل یعنی فروٹ اور دیگر کئی نعمتیں موجود ہیں، تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اس کے شکرانے میں اپنے اس پرتکلف طعام یعنی کھانے کے بہترین اہتمام سے اپنے پڑوسیوں، سفید پوش رشتہ داروں اور مساجد و مدارس میں علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بھی انتظام کریں۔ فرشتوں کے سردار کے ساتھ ہاتھ ملانے کا نسخہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ پاک اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے یعنی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام ہاتھ ملائیں اس کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسلام میں پڑوسیوں کو سب سے پہلے افطار کروانے والے، رضا الہی کے لیے اسلام میں سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو افطار میں کھانا کھلانے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ نے ہی سب سے پہلے راستے میں دسترخوان بچھایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ افریقہ کے ڈاکو اور احترام رمضان۔ شمالی افریقہ کے صحرائی علاقوں میں واقع ایک تاریخی خطہ ہے جس سے بلاد حکار کہا جاتا ہے، جہاں 8ویں صدی ہجری میں بربر قبیلے رہتے تھے۔ یہ لوگ اپنی صحرائی زندگی کے اعتبار سے سخت مگر بعض اوقات مہمان نواز بھی تھے۔ قافلوں کے گزرنے کے راستوں پر قبضہ کر کے ان سے محفوظ راستوں وغیرہ کے لیے ٹیکس لیتے تھے۔ قربان جائیں ماہ رمضان کریم کے کہ رمضان کریم میں وہ نہ تو قافلوں کو نقصان پہنچاتے اور نہ کوئی اور رکاوٹ ڈالتے، بلکہ اگر راستے میں کوئی چور سامان چرا لیتا تو اسے بھی جانے دیتے تھے۔ سبحان اللہ، رمضان کریم کی برکتوں کی کیا کہنے۔ اللہ پاک کی نافرمانی سے ہمیشہ ہی بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی گناہگار شخص بابرکت وقت یا بابرکت مقام کی نسبت کی وجہ سے گناہ کرنے سے باز آ جائے
تو یہ ادب و احترام بسا اوقات ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کی نافرمانی سے بچانے کا سبب بھی بن جاتا ہے، جیسا کہ ایک نیکی نے گناہوں کی عادت چھڑا دی۔ واقعہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 12ویں پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمیں لوٹ لیا اور سارا مال و اسباب اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ سامان میں سے ایک شکر اور بادام کی تھیلی نکلی، سارے ڈاکوؤں نے اس میں سے کھانا شروع کر دیا، مگر ان کے سردار نے اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے پوچھا، سب کھا رہے ہیں مگر آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، تم لوٹ مار بھی کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو؟ سردار بولا، اللہ پاک سے صلح کے لیے بھی تو کوئی راہ باقی رکھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ عرصے بعد میں نے اسی ڈاکوؤں کے سردار کو احرام کی حالت میں طواف خانہ کعبہ میں مشغول دیکھا۔ اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا اور مجاہدات نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا تم وہی شخص نہیں ہو؟ وہ بولا، جی ہاں میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے اللہ پاک کے ساتھ میری صلح کروا دی ہے۔ جب آئی جوش پہ میرے کریم کی رحمت، گرا جو آنکھ سے آنسو در یگانہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان سیل سیل سیل۔ اے عاشقان رمضان، رمضان الکریم کی تشریف آوری پر اسلامی ممالک میں معمولات زندگی بدل جاتے ہیں۔ آفیسز اور کاروباری اوقات میں نمایاں تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ ملازمین کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے تاکہ وہ آسانی سے روزے رکھیں اور رات میں عبادت وغیرہ بھی کر سکیں۔ معلومات کے مطابق دنیا کے کئی ممالک بلکہ غیر مسلم اکثریتی ممالک میں بھی رمضان کریم کی آمد پر مختلف دکانوں، بازاروں اور شاپنگ مالز وغیرہ پر رمضان سیل لگتی ہے، جن میں بالخصوص وہ اشیاء جن کا سحر و افطار سے تعلق ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے کی ہوں یا دیگر استعمال کی، ان پر اچھی خاصی ڈسکاؤنٹ سیلز لگائی جاتی ہے۔ بعض اشیاء کی خریداری پر ایک کے ساتھ ایک مفت یعنی بائی ون گیٹ ون فری کی آفر سے عاشقان رمضان فائدہ اٹھاتے اور رمضان کریم کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، اس کے برعکس بعض ممالک ایسے بھی ہیں جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہونے کے باوجود ماہ رمضان کے موسم پربہار میں عاشقان رمضان کے لیے ڈسکاؤنٹ تو دور کی بات، عام دنوں کے مطابق بھی قیمتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اشیاء جن کا تعلق خاص سحری اور افطاری سے ہوتا ہے ان کی قیمت آسمانوں کو چھونے لگتی ہے۔ غریب تو غریب، درمیانی طبقے والوں کے لیے بھی پھل خریدنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ آئٹمز جو سارا سال نہیں بکتے تھے وہ بھی اس ماہ مقدس میں بیچ دیے جاتے ہیں، کیونکہ کھانے والوں اور فاسٹ فوڈز کی خوب کثرت ہوتی ہے۔ ذہن نصیب، ہم یہ سمجھیں کہ ماہ رمضان مال و دولت جمع کرنے کا نہیں بلکہ نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے چند نصیحتیں سنیے۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے 3 ارشادات امیر اہل سنت۔ نمبر 1، رمضان الکریم میں نوٹ کمانے کے بجائے نیکیاں کمانے پر توجہ دینی چاہیے۔ 2، مسلمانوں کو سستا مال بیچ کر رمضان مبارک میں نیکیاں کمائیے، کہ رمضان مبارک مال نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ 3، رمضان مبارک نیکیاں کرنے والوں اور جنت میں جانے والوں کا سیزن ہے۔ قدر کر بھائی ماہ رمضان کی، کر عبادت خدائے رحماں کی، رحمت حق کا تجھ پہ ہو سایہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ مدنی التجا، کاش وہ حکومتی ادارے جو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں پر مقرر ہیں بالعموم سارا سال اور بالخصوص اس ماہ میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان اصولوں کا کچھ اس طرح نفاذ کریں
کہ غریبوں کا بھلا ہو، بلکہ ان کے بھلے سے انشاءاللہ الکریم آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ نیز ان کے دلوں سے نکلنے والی دعائیں آنے والی بلاؤں اور آفتوں کو دور کر کے جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ نیک بادشاہ کہتے ہیں سلطان ابو اسحاق اپنے اطراف کے علاقوں کے سلاطین میں سے بڑے سلاطین میں شمار ہوتے تھے۔ اس نیک دل بادشاہ کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ ہر روز عصر کی نماز کے لیے جامع مسجد آتا اور نماز عصر کے بعد قبلے کی دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھتا، اور قاری حضرات اس کے سامنے اونچی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ کر سورہ فتح اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے۔ اس پرسکون ماحول میں ان کی تلاوت کی آوازیں دلوں کو نرم کر دیتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ پھر بادشاہ اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ ماہ رمضان میں وہ ہر رات سادہ بستر استعمال کرتا تھا۔ افطار میں سب سے پہلے وہ سرید کھاتا جو ایک چھوٹے پیالے میں ہوتا، اس میں دال، گھی اور شکر چھڑکا ہوتا۔ یہ برکت کے لیے پیش کیا جاتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرید کی دیگر کھانوں پر فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اس لیے یہ سرید سب سے پہلے پیش کیا جاتا۔ اس کے بعد دیگر کھانے پیش کیے جاتے اور پورے ماہ رمضان کی راتوں میں یہی طریقہ اپنایا جاتا۔ سرید کسے کہتے ہیں؟ مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، سرید گوشت کے شوربے میں روٹی توڑ کر بنایا جاتا ہے۔ یہ کھانا انتہائی لذیذ بھی ہوتا ہے اور کھانے میں سہل اور زود ہضم یعنی جلدی ہضم ہونے والا ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اہل عرب کو سب کھانوں سے زیادہ پسند تھا۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، سب سے پہلے سرید حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تیار کیا۔ المستطرف میں ہے کہ سب سے پہلے روٹیوں کا چورا کر کے اسے شوربے میں بھگونے والے یعنی سرید بنانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت ہاشم رحمت اللہ علیہ ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، برکت 3 چیزوں میں ہے، مسلمانوں کے اجتماع، طعام سرید اور طعام سحری میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا۔ حدیث پاک کی سب سے قابل اعتماد کتب کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب سنن ابی داؤد شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ ترین کھانا روٹی کا سرید اور حیض کا سرید تھا۔ شرح حدیث، روٹی کا سرید یہ ہے کہ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے گلا لیے جائیں حتیٰ کہ بوٹیاں بھی اس میں حل کر لی جائیں۔ یہ نہایت لذیذ زود ہضم کھانا ہے۔ حیض کے لغوی معنی ہے مخلوط چیز، اصطلاح میں کھجوریں اور مکھن کے مخلوط کھانے کو حیض کہتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ یہ بھی نہایت لذیذ ہوتا ہے۔ چھوارا اور کھجور ویسے بھی مقوی چیز ہے، مکھن سے مل کر اس کی خشکی کم ہو جاتی ہے، لذت بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور نقصان بھی جاتا رہتا ہے۔ امیر اہل سنت کی ترغیب اور سرید بنانے کا طریقہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، عموماً کھانے کے بعد برتنوں میں بچا ہوا سالن، ہانڈی میں لگے ہوئے کھانے کے ذرات اور بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ کھانے کے وہ ذرات جو کھائے جا سکتے ہوں انہیں پھینک دینا اسراف ہے، جو سراسر حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہذا کھانے کے بچے ہوئے اجزاء کو پھینک دینے کے بجائے ان کی سرید بنا لی جائے۔ سرید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ کھانا بچے یعنی سالن، دال اور چاول وغیرہ، اسے فریج میں محفوظ کر لیں۔ جب یہ بچا ہوا کھانا زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے تو ان سب کو ایک ساتھ پکانے کے لیے ہانڈی میں ڈال دیں اور اوپر سے روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اس میں بھگو لیں۔ سالن کم ہو تو تھوڑا پانی ملا لیں اور حسب ذائقہ نمک، مرچ اور زیرہ ڈال کر اسے ڈھک دیں اور کوئی وزنی چیز اس کے ڈھکن پر رکھیں۔ پھر اس کو خوب اچھی طرح پکائیں۔ جب اندازہ ہو جائے یہ خوب اچھی طرح پک چکا ہے تو اس کو تھال میں نکالیں
اوپر سے کھجور کے ٹکڑے ڈال دیں. اس طرح انشاءاللہ کھانا ضائع ہونے سے بھی بچ جائے گا اور بہترین غذا بھی تیار ہو جائے گی. اگر کوئی روٹی کے ٹکڑے اور غذا کے دانے وغیرہ سے اس طرح سرید نہ بنائے تو وہ انہیں پھینکنے کے بجائے مرغیوں، چونٹیوں یا بکریوں کو کھلا دے تو یہ بھی غذا ضائع ہونے سے بچ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اے عاشقان رسول، یہاں تک رمضان الکریم میں گزشتہ سالوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں کیا کیا ہوا کرتا تھا اس کا کچھ بیان تھا. اب انشاءاللہ چند ایسے ممالک کا ذکر کیا جائے گا جہاں رمضان الکریم کی تشریف آوری پر حالیہ یعنی کرنٹ کیا معاملات زندگی اور عبادات کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے مدینہ پاک سے شروع کرتے ہیں چونکہ ہماری پہلی اور آخری منزل مدینہ ہے. نمبر 1، مدینہ پاک میں رمضان الکریم. مدینہ پاک میں یوں تو سارا ہی سال رحمت، برکت اور روحانیت بھرا ماحول ہوتا ہے. حرمین طیبین میں حج کے بعد سب سے زیادہ رش کراؤڈ رمضان الکریم میں ہوتا ہے. حدیث پاک میں رمضان الکریم میں عمرہ کرنے کی ترغیب موجود ہے. چنانچہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان مبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. دنیا کے کونے کونے سے عاشقان رسول ماہ رمضان مکے اور مدینے میں گزارنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اس ماہ مقدس میں یہاں کی ظاہری رونقیں بھی عروج پر ہوتی ہیں. مسجدین کریمین میں حاضر ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے. رمضان الکریم کی آمد پر عرب شریف میں نظام زندگی بدل جاتا ہے. اداروں میں 8 گھنٹے کام کرنے والوں کی ڈیوٹی میں 2 گھنٹے کم کر دیے جاتے ہیں. مدینہ پاک کی فضاؤں میں ہر وقت خوشبو ہی خوشبو آتی ہے جس سے عاشقان رسول محظوظ یعنی لطف اندوز ہوتے ہیں. البتہ ماہ مقدس رمضان الکریم میں مسجد نبوی شریف کے اطراف میں خوشبو کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. پورے عرب شریف میں جیلوں میں بند قیدیوں کی سزاؤں میں تخفیف یعنی کمی، بعضوں کو رہائی دے دی جاتی ہے. دن میں دکانیں بند یا کم وقت کے لیے کھلتی ہیں، البتہ رات دیر تک کھلی رہتی ہیں. بازاروں اور مارکیٹس وغیرہ کو رمضان الکریم کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے. رمضان الکریم کی آمد سے ایک آدھ ماہ پہلے کئی اشیاء کی قیمتوں میں 50 سے 60% تک کمی کر دی جاتی ہے. صدقہ و خیرات کرنے کا رواج کافی بڑھ جاتا ہے. کئی عاشقان رسول افطار کروانے کے لیے روزہ داروں کو بلا بلا کر اپنے سفرے یعنی دسترخوان پر افطار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ افطار کیجیے. کہیں کہیں ایک گھر میں جمع ہو کر عبادت کرنے کا بھی رجحان ہے. وقت افطار کئی مقامات پر مساجد کے باہر ایک خیمہ سا لگا دیا جاتا ہے جس پر افطار صائم یعنی روزہ دار کے لیے افطاری لکھا ہوتا ہے. نماز مغرب سے پہلے اسی مقام پر قطار میں بٹھا کر افطار کروایا جاتا ہے. پھر مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں. عاشقان ماہ رسالت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، شور مہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا. الفاظ معنی: شور یعنی اعلان، ماہ نو یعنی نئے مہینے کا چاند، دواں آنا بھاگ بھاگ کر آنا، ساقی پلانے والا، میں شراب شراب عشق رسول، شرح کلام رضا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کریم کے نئے چاند کی آمد کی خبر سن کر میں بھاگا بھاگا آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو گیا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم رب کا کریم مہینہ رمضان الکریم آ گیا ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کریمانہ پر قربان، مجھے شربت دیدار سے نواز کر اپنی محبت و عشق کا جام پلا دیجیے. مفتی فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ اشعار اس وقت کہے جس سال رمضان شریف کا پورا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے کی تمنا
اور حسرت لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں سے حج ادا کیا، اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، مجھ کو مدینے میں رمضان کاش میسر ہو رحمان، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 2 عراق میں رمضان الکریم، ملک مرشد دیار غوث پاک عراق شریف میں رمضان الکریم کی آمد پر مختلف تبدیلیوں کے بارے میں اطلاع ملی۔ یہاں کے عاشقان رسول ایک دوسرے کو رمضان مبارک کہتے ہیں۔ بازاروں، گھروں اور مساجد کو سجایا جاتا ہے اور خوشی کے کلمات لکھ کر لگائے جاتے ہیں اور لائٹنگ بھی کی جاتی ہے۔ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چند مخصوص مقامات پر ختم قرآن کی ترکیب ہوتی ہے۔ انفرادی طور پر تلاوت قرآن کریم کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور بعض عاشقان قرآن ختم قرآن کی سعادت پاتے ہیں۔ اعتکاف کا اہتمام بڑے شہروں میں کم اور گاؤں اور شمالی عراق میں زیادہ کیا جاتا ہے۔ شب قدر میں مساجد میں محفل قائم کی جاتی ہیں جس میں رات عبادت میں گزارنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ راتوں میں قیام اللیل یعنی رات جاگ کر عبادت کرنے اور باجماعت نوافل کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ بچوں کو نیک کاموں کا عادی بنانے کے لیے مساجد میں مختلف کورسز اور افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ بچے اس طرف شوق سے آئیں۔ گھروں میں بھی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ عراق شریف میں افطاری کی ڈشوں میں لسی، کھجور اور دال کے شوربے کا اہتمام ہوتا ہے۔ مولا تو بہر رمضان، مجھ کو بنا دے نیک انسان، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 3 انڈونیشیا میں رمضان کریم، آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا ہے۔ اس میں مختلف برادریوں یعنی کمیونٹیز اور مساجد وغیرہ کی جانب سے سڑکوں یعنی روڈز، بازاروں یعنی مارکیٹس اور دفاتر یعنی آفیسز میں رمضان الکریم کی آمد پر مرحبا بکا رمضان یعنی اے رمضان کریم ہم تجھے مرحبا کہتے ہیں کہ بینرز اور بورڈز وغیرہ لگا کر اس ماہ مبارک کا استقبال کیا جاتا ہے اور یہاں کے عاشقان رسول ایک دوسرے کو اپنی انڈونیشین زبان میں مبارکباد دیتے ہیں جس کا اردو ترجمہ ہے، آپ کو روزے کی عبادت مبارک ہو۔ رمضان سے قبل مساجد کی صفائی اور سجاوٹ کی جاتی ہے۔ مساجد میں بینرز اور قرآنی آیات لگائی جاتی ہیں۔ گھروں میں سادہ مگر خوبصورت سجاوٹ کی جاتی ہے۔ یوں تو انڈونیشیا کی ہر مسجد میں روزانہ افطار کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن پورے ماہ رمضان میں افطار کا ایک بڑا پروگرام کروانے کا رواج ہے جس کے لیے باقاعدہ چندہ کیا جاتا ہے۔ کئی عاشقان رسول افطار کے وقت گھر سے کھانا مسجد میں بھجواتے ہیں کیونکہ کئی عاشقان رسول مسجد میں افطار کرتے ہیں۔ رمضان الکریم کے آخری عشرے کی راتوں میں مختلف مساجد میں لوگ حاضر ہو کر 2 یا 3 گھنٹے قیام اللیل کرتے ہیں جس میں 4 یا 8 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ کئی سپر مارکیٹس رمضان ڈسکاؤنٹس دیتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے بعض اوقات سستے بازار قائم کیے جاتے ہیں جس میں ضروری اشیاء پر خصوصی پیکیجز متعارف کروائے جاتے ہیں۔ فضائیں منور سما کیف آور، ہر ایک لمحہ رمضان کا رونق بھرا ہے۔ عبادت میں لذت، تلاوت میں رقت، جو ہے بخت بیدار وہ پا رہا ہے۔ 4 مراکش میں رمضان کریم۔ مراکش موروکو کی بات کریں تو وہاں کروڑوں مالکیوں کے پیشوا، عاشقوں کے امام، سچے عاشق رسول امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کی کثرت ہے۔ رمضان کریم کی تشریف آوری پر عوام میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا بہت رواج ہے، بلکہ جمعہ کی مبارکباد کا بھی رواج ہے۔ یہاں بھی آمد رمضان پر بازاروں، گلیوں، گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ مراکش کے عاشقان رسول کا تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے ذوق و شوق دیدنی یعنی دیکھنے کے قابل ہے۔ بچہ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارا سال روزانہ مغرب کی نماز کے بعد لوگ مسجد میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔
شب قدر کے حوالے سے بعض مساجد میں انتظام ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر روزانہ بھی کچھ نہ کچھ شب بیداری ہوتی ہے۔ کام کاج والے روزے داروں اور اسکول جانے والے بچوں کی آسانی کے لیے پورے ملک میں 1 گھنٹہ پیچھے کر دیا جاتا ہے تاکہ سحری کے بعد کچھ آرام کر کے یہ اپنے معاملات کی طرف روانہ ہو سکے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فیضان سے مالکی حضرات میں عشق رسول کا وصف نمایاں ہے۔ الحمدللہ مراکش میں ماہ میلاد ربیع الاول میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جلوس میلاد نکلتا ہے۔ لوگ اسے شمعہ کا جلوس کہتے ہیں کیونکہ اس میں بکثرت شمعیں جلائی جاتی ہیں۔ یہ مبارک انداز پچھلے تقریباً 400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ میں عشق محمد میں رویا کروں کاش، خدا تجھ سے یہ بہر رمضان دعا ہے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، اسی میں شب قدر کی بھی عطا ہے۔ 5 نائجیریا میں رمضان کریم۔ نائجیریا افریقہ کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ یہاں بھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مقلدین کی اکثریت ہے۔ ماہ مہربان ماہ رمضان کی آمد پر نائجیریا میں کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لوگ روزہ رکھ کر سارا دن محنت مزدوری والا کام کرتے ہیں۔ عام دنوں میں بھی نمازیوں کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن رمضان الکریم میں مزید بڑھ جاتی ہے۔ عصر کے بعد مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، مالدار لوگ جگہ جگہ افطاریاں کرواتے ہیں۔ نماز عشاء اور تراویح پڑھنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، پھر رات 1 بجے اٹھ کر نفل پڑھتے ہیں۔ رات کے 1 بجے ایسی رونق لگتی ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ دن کا وقت ہے۔ رمضان الکریم کے آخری 10 دنوں میں 1 ختم قرآن پاک اور بعض مساجد میں 3 ختم قرآن بھی کیے جاتے ہیں۔ افطار میں ان کا ایک مخصوص قسم کا گرما گرم شربت ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھجور کھاتے ہیں۔ الحمدللہ نائجیریا میں پچھلے تقریباً 3 سال سے عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کروانے والوں کا سلسلہ ہے۔ ایک مسجد میں 60 سے 70 افراد بھی معتکف ہو جاتے ہیں۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ 7-6 ٹوگو اور بینن میں رمضان الکریم۔ افریقہ کے ملک ٹوگو کا معمول نائجیریا سے کچھ ملتا جلتا ہے، البتہ یہاں رمضان الکریم کی آخری تمام راتوں میں رات 1 بجے سے سحری تک عبادت کرنے کا معمول ہوتا ہے، جبکہ افریقہ کے ایک دوسرے ملک بنین کے معاملات رمضان میں ایک نمایاں تبدیلی یہ ہے کہ یہاں کے عاشقان رسول روزانہ نماز ظہر تا عصر قرآن کریم کی تلاوت اور عصر تا مغرب تفسیر قرآن کا حلقہ لگاتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پر افطار کی ترکیب ہوتی ہے۔ 8 کویت میں رمضان کریم۔ معلومات کے مطابق کویت میں ماہ رمضان شریف کی آمد پر مساجد میں رنگ و روگن کروایا جاتا ہے۔ نمازیوں کی تعداد پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ پڑوسیوں اور رشتہ داروں میں افطاری بھیجنے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ نیز رمضان مبارک میں ضروری اشیاء پر ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات جمع کیے جاتے اور نماز عید کے لیے خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ 9 ناروے میں رمضان الکریم۔ گلاسکو اسکاٹ لینڈ کے حوالے سے معلومات ملی کہ ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کچھ نہ کچھ حد تک غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی مسلمان کام کرتا ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کا فاسٹنگ منتھ یعنی روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ اس احساس کی وجہ سے کئی دفاتر میں مسلمان ملازمین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ اور افطاری کا مناسب انتظام کر دیا جاتا ہے تاکہ عاشقان رمضان بآسانی اپنے دینی فرائض ادا کر سکیں۔ رمضان مبارک کی آمد سے قبل بعض عاشقان رمضان ایک دوسرے کو کھجور کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی دی ہوئی کھجوروں سے روزہ افطار کیا جائے۔ دعوت اسلامی سمیت کئی عاشقان رسول کے مدارس اور مساجد میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت
اور درس قرآن کریم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں جہاں مساجد قریب نہیں ہوتی وہاں مسلمان اپنے گھروں اور قریبی مراکز میں تراویح اور افطار کا بندوبست کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے باہمی پیار و محبت بھرے سلوک کو دیکھ کر بسا اوقات غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے کے واقعات بھی ہیں۔ بعض غیر مسلموں کے سٹورز میں بھی ماہ رمضان مبارک کے موقع پر باقاعدہ رمضان کاؤنٹر قائم کیے جاتے ہیں، جہاں سحری اور افطاری میں کھانے پینے کے ضروری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ ان پر خصوصی رعایتیں بھی دی یعنی قیمتیں کم کی جاتی ہیں۔ جھومو جھومو پھر آ گیا رمضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، آیا اب آ گیا ماہ یزداں، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ 10 نیپال میں رمضان الکریم۔ نیپال میں آمد رمضان پر سرکاری سطح پر خاص اہتمام نہیں، البتہ تقریباً ہر صوبے، ضلع، شہر اور گاؤں میں مساجد و مدارس کے ذریعے اس ماہ مبارک کی آمد کے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ نیکیوں میں رغبت، گناہوں سے نفرت، جو کہ ماہ رمضان کا خاص تحفہ ہے، اس لیے رمضان الکریم کی آمد پر جرائم و گناہوں میں واضح طور پر کمی ہو جاتی ہے۔ نیز اخلاقی حوالے سے لوگوں میں مثبت تبدیلی نظر آتی ہے۔ اگر یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ رمضان الکریم جیسا آپسی ادب و احترام کسی اور مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ نمازیوں کی اچھی تعداد مساجد کی طرف رخ کرتی ہے۔ رمضان الکریم میں زکوٰۃ و فطرہ کی ادائیگی اور غریبوں میں راشن کی تقسیم کا رجحان دیکھا جاتا ہے۔ افطار دسترخوان کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ بہر رمضان میرے خدا مجھ کو، عاشق مصطفیٰ بنا مجھ کو، دے دے عشق نبی کا سرمایہ، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11 امریکہ میں رمضان الکریم۔ مبلغ دعوت اسلامی کے ذریعے امریکہ کے حوالے سے رمضان الکریم کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا بھر کی طرح یو ایس اے میں بھی رمضان مبارک کی آمد ہوتے ہی مسلم کمیونٹی میں تقریباً ہر عمر کے افراد خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ گھروں اور مساجد میں خوبصورت انداز میں رمضان مبارک کے بینر لگائے جاتے اور لائٹنگ کی جاتی ہے۔ دیگر مہینوں اور ایام کی بنسبت رمضان کریم میں مساجد اور اسلامک سینٹرز میں باجماعت نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ یہاں اکثر مساجد اور اسلامک سینٹرز میں خواتین کے لیے الگ سے پردے کی رعایت کے ساتھ نماز اور قرآن کریم کی کلاسز وغیرہ کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ کئی مساجد اور اسلامک سینٹرز میں روزانہ افطار کا اہتمام ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایسے مقامات پر عصر سے تراویح کے اختتام تک بڑی رونق ہوتی ہے۔ گھروں میں دوست اور رشتہ داروں کو مدعو کر کے یعنی دعوت دے کر افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلم کمیونٹی کا ایک دوسرے کو مبارکباد دینے اور ایک دوسرے کو دعوت دے کر سحری و افطار کرنے کا اہتمام تو ہوتا ہی ہے۔ غیر مسلم بھی مسلم کمیونٹی کو مبارکباد دیتے ہیں۔ شب قدر اور ختم قرآن پر بڑے روحانی اور رقت انگیز مناظر ہوتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پر تالے قید میں شیطان ہے۔